الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین دھیمی آوازوں میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کو درود شریف پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ پڑھنا کیا ہے، بلکہ 5 سال ہو چکے ہیں. ہر سال آپ کو مبلغین بار بار یہ درود شریف پڑھاتے رہتے ہیں اور اب تک تو آپ کو مکمل طور پر ٹرین ہو جانا چاہیے تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیک وسلم. علیک وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما. میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما. ان برکت والے مہینوں کا، ان کے بڑے دنوں اور بڑی راتوں کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے، ان کا حق ادا کرنے اور خوب عبادتیں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے. اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے. سبحان اللہ. اور کسی نے بہت خوب کہا،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، بے شک جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں بے ہے۔ شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیردیوانوں، میرے کریم کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر سے اپنے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع اور توفیق عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اس محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیردیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ 2020 کے بعد سے لے کر اب تک صرف ہمارے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات اب ویسے نہیں رہ گئے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ مارچ 22 2020 کو جنتا کرفیو لگا اور اس کے بعد 24 مارچ 2020 کو لاک ڈاؤن لگا، اور آپ نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن میں وہ حالات تھے ہمارے ملک کے یا پوری دنیا کے جو ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیردیوانوں، آپ کے گاؤں دیہات میں تو ممکن ہے کہ مسجدیں کھلی رہی ہوں، آپ اطمینان سے اس میں آتے جاتے بھی رہے ہوں، آپ نے جمعہ بھی پڑھا ہو، تراویح بھی پڑھی ہو، شب معراج، شب برات و شب قدر بھی منایا ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں کا حال یہ تھا کہ محلے کی مسجد پر بھی پہرے تھے، وہاں بھی پولیس والے بیٹھے تھے، اور نمازیوں کو نماز جمعہ کی اجازت نہیں، تراویح کی اجازت نہیں، عید بقرعید کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ بامبے جیسے شہروں میں نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کے بغل میں رہنے والا بھی مسجد میں نہیں جا سکتا تھا، سوائے 5-6 آدمی کے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس وقت اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیردیوانوں، آپ نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ پر بھی پابندی تھی، حضور کی مسجد نبوی شریف پر بھی پابندی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ مکہ معظمہ، وہ حرم پاک کی زمین جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، the city never sleeps، یہ وہ شہر ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ آپ جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا، جنہوں نے حج کیا ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ وہاں رات کے 2 بجے بھی اتنا ہی اجالا ہوتا ہے جتنا کہ دوپہر کے 2 بجے ہوتا ہے۔ اگر مکہ معظمہ کی سرزمین پر، حرم شریف کی سرزمین پر، اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد میں رات کے 12 بجے کسی کی سوئی گر جائے تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ بآسانی وہ اسے تلاش کر سکتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں، وہ خانہ کعبہ جس کا طواف کبھی رکتا نہیں ہے، ابھی 2000 آدمی طواف کر رہے تھے، ان کا طواف مکمل نہیں ہوا کہ 500 لوگوں کا قافلہ اور آ گیا، 50 لوگ وہاں سے آتے ہیں، 70 لوگ یہاں سے آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے رہتے ہیں، اور طواف کا سلسلہ دن رات جاری رہتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی ہم نے سوچا تھا اس کے طواف پر پابندی ہوگی، اس کی زیارت پر پابندی ہوگی، مسجد حرام میں جانے آنے پر پابندی ہوگی، حضور کی مسجد نبوی شریف میں جانے آنے پر پابندی ہوگی؟ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، ایک ایسا دشمن جو ان دیکھا ہے، ان چھوا ہے، جسے آپ محسوس نہیں کر سکتے، جسے دنیا کورونا وائرس کہتی ہے، اس کورونا وائرس نے دنیا کے بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دیا ہے۔ بے شک وہ جو سپر پاور تھے، وہ جنہوں نے افغانستان پر بمباریاں کی، جنہوں نے سیریا اور لیبیا کو تباہ برباد کیا، وہ جنہوں نے غازہ اور برما میں تباہ کاریاں کی، اے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیردیوانوں، جو موجودہ دور کے فرعون بنے بیٹھے تھے، موجودہ دور کے شداد و نمرود بنے بیٹھے تھے، وہ جو اپنی طاقت کے بلبوتے انسانوں کا سر کچلنا چاہتے تھے، مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، جنہوں نے بڑے بڑے ملک ہونے کے
ملک اور ملک کی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے غریب ملکوں پر بمباریاں کی، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میرے پیارے آقا کے پیروانوں وہ ظلم ستم کھیلا ہے، اس ظلم ستم کا کھیل کھیلا ہے جس کے ہم اور آپ گواہ ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ان کو بھی پتا چل گیا حقیقت میں ان کی اوقات کیا ہے۔ اپنے آپ کو جو سپر پاور بنے بیٹھے تھے، اللہ رب العزت نے بتا دیا تم کتنے بھی پاورفل کیوں نہ بن جاؤ، اللہ کی طاقت کے سامنے تم سپر پاور ہو۔ اس کائنات میں سب سے طاقتور اگر ہے کوئی تو وہ صرف میرے رب کی ذات۔ سبحان اللہ، بے شک میرے رب سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس وائرس کی چپیٹ میں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ آئے اور لاکھوں لوگوں کو اس وائرس نے نگل لیا ہے۔ ایک باپ جس کے 4 بیٹے ہوں، اگر کورونا کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوا تو 4 بیٹے باپ کی نماز جنازہ، باپ کے جنازے کو کاندھا تو درکنار اپنے مرے ہوئے باپ کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ اگر 20-22 سال کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، بوڑھا باپ بوڑھی ماں بلکتی رہ گئی، لیکن اسپتال والوں نے بیٹے کا چہرہ بھی ماں باپ کو نہیں دکھایا۔ آپ جانتے ہیں روزانہ اتنے موت کی خبریں آتی تھی جتنی خبر اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ مسجد میں ابھی ایک کا اعلان ہوا کہ فلاں کے والد کا انتقال ہو گیا، عصر کے بعد جنازہ قبرستان لے جایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ابھی لوگ یہ اعلان سن کر بیٹھے نہیں تھے کہ دوسرا اعلان ہوتا ہے فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیسرا اعلان ہوا فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک دن میں کئی موتوں کی خبر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا۔ قبرستان کا حال اگر دیکھا جائے تو جو قبر کھودنے والے ہیں، وہ جو بچپن سے ماں باپ اپنے باپ دادا کے ساتھ لگ کر قبر کھودتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہ کہتے تھے آج سے پہلے ایک ساتھ ہم نے اتنی قبریں کبھی نہیں کھودی تھی، ایک دن میں 8-8 10-10 قبریں کھودنی پڑ رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ حال کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر جس کے پاس لوگ علاج کے لیے جاتے تھے، وہ ڈاکٹر بھی کورونا کی چپیٹ میں آ گئے۔ وہ پولیس والے جو لاک ڈاؤن پر لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ پالن کیا جائے قانون کا، وہ خود بھی کورونا کی چپیٹ میں آ گئے۔ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو کورونا کی وجہ سے مرے ہیں۔ اے مسلمانوں، کبھی آپ نے سوچا اس کورونا کی وجہ سے ہمارے ملک میں کروڑوں لوگوں کی نوکریاں جاتی رہیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، گھر تباہ برباد ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہزاروں میل کا سفر لوگ پیدل طے کر کے اپنے اپنے گاؤں پہنچے ہیں۔ وہ جو پیدل نکلے تھے کہ گھر پہنچیں گے، اگر مرنا ہی ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے، اگر مرنا ہی ہے تو اپنے گاؤں دیہات میں جا کر مریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسے تھے جو شہروں سے نکلے تو تھے اپنے گاؤں پہنچنے کے لیے، لیکن راستے میں زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کی اپنی سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گاؤں سے گئے تھے بڑے بڑے شہروں میں کہ 4 روپیہ کمائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو خوشیاں دیں گے، اپنے ماں باپ کو اطمینان و سکون کی زندگی دیں گے، آپ جانتے ہیں جاتے وقت انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم جس شہر کی طرف خوشی خوشی جاتے ہیں، ہمیں کبھی ایک دن پیدل اسی گاؤں کی طرف لوٹنا ہوگا، اسی شہر کو الوداع کہنا ہوگا۔ یہ سارے حالات ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں۔ ہمارے خاندان میں کتنوں کی موتیں ہوئیں، ہمارے جان پہچان والوں میں کتنوں کی موتیں ہوئیں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنوں کی موتیں ہوئیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو۔ اب جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں ذرا سوچو تو صحیح۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کورونا کی وجہ سے جہاں دنیا میں کروڑوں لوگ بیمار ہوئے اور لاکھوں لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، اگر ہم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں تو کیا بتائیے اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ نہیں، آپ کو ماننا پڑے گا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کل بھی زندگی دی تھی اور آج بھی ہمیں زندہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بامبے جیسے بڑے بڑے شہروں میں مسجد کے امام کو مسجد کے ذمہ داران نے کہا اگر آپ کو نماز پڑھانی ہے تو مفت میں پڑھائیں، ہم تنخواہ نہیں دے سکتے آپ کو، کیونکہ جمعہ کا چندہ نہیں ہو رہا، گھر گھر جا کر کلیکشن نہیں ہو رہا،
ہم آپ کو سیلری کہاں سے دیں؟ اگر 2 4 6 8 مہینے مفت میں امامت کر سکیں تو کریں، ورنہ اپنا کوئی اور انتظام کر لیں، مسجد تو ویسے بھی بند ہے۔ یہ حالات تھے۔ بتائیے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنے کو ملے گا؟ میں بچوں سے، جوانوں سے نہیں، بزرگوں سے پوچھتا ہوں، کیا بزرگوں نے بھی کبھی تصور کیا تھا کہ زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا، ایسا دن بھی ہم دیکھیں گے؟ لیکن یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، ان سارے حالات و معاملات سے ہم دو چار ہو چکے ہیں۔ اے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ہماری بے حسی کا حال، ہماری کاہلی اور سستی کا حال، ہماری دین سے دوری کا حال یہ ہے کہ کورونا سے پہلے بھی بے نمازی تھے، کورونا کے بعد سارے حالات دیکھ کر بھی بے نمازی ہیں، کورونا سے پہلے بھی داڑھی منڈاتے تھے، کورونا کے معاملات دیکھ کر بھی داڑھی منڈا رہے ہیں، کورونا سے پہلے بھی ٹک ٹاک اور پب جی پہ لگے رہتے تھے، کورونا کے بعد بھی ٹک ٹاک اور پب جی پر لگے ہیں۔ مسجدوں سے مطلب کل بھی نہیں تھا، مسجدوں سے مطلب آج بھی نہیں ہے، شریعت و سنت پر عمل کل بھی نہیں تھا، شریعت و سنت پر عمل آج بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے دین سے دوری میں اپنی زندگی گزارنے والوں، ارے جو لاکھوں مرے تھے، اگر ان میں ایک آپ کا بھی شمار ہوتا تو بتائیے کیا کر لیتے؟ اگر رب نے آپ کو موت نہیں دی، اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے، تو اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ اب اس احسان کے بدلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بتاؤ، بغاوت کرنی چاہیے؟ کیا نافرمانی کرنی چاہیے؟ کیا ناراضگی کا کام کرنا چاہیے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے، رب نے ہماری اور آپ کی زندگی کی حفاظت کی، جب کروڑوں اس کی چپیٹ میں آئے، ہمیں سردی بھی نہ ہوئی، ہمیں زکام بھی نہ ہوا، ہمیں ایک چھینک بھی نہ آئی، ہمیں بخار بھی نہ ہوا، ہم کل بھی بالکل فٹ فاٹ تھے، آج بھی بالکل تندرست و توانا ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ایسے میں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کر دیں، اور یہ طے کر لیں کہ میرے کریم، آج کے بعد میری زندگی تیرے نافرمانوں کے راستے پر نہیں گزرے گی، آج کے بعد جیوں گا تو تیری مرضی کے مطابق، اور مروں گا بھی تو تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا، جس کا مفہوم یہ دنیا کی مال و متاع، یہ دنیا کی دن دولت، یہ دنیا کا سرمایہ بہت مختصر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اور میرے مال کی بات نہیں کی، بلکہ کل دنیا کے مال و متاع کی بات کی۔ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کا سرمایہ، یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، مختصر۔ جانتے ہو، اللہ کے ایک ولی سے کسی نے پوچھا، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اللہ کے ولی نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑا دیا، ایک مٹھی خاک اٹھائی، ہوا میں اڑایا، اور فرماتے ہیں میں نے اس دنیا کو اس گرد و غبار کی طرح پایا ہے۔ یہ دنیا گرد و غبار کے سوا، دھول مٹی کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے شک میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ اگر آپ قرآن مقدس اٹھا کر دیکھیں، حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت اطہار و شہداء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اولیاء و صوفیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور دنیا کی محبت سے بچنے کا حکم دیا، اور آپ نے جو فرمایا ہے، اللہ کا جو فرمان ہے، آپ کو تمام اللہ والے اسی پر عمل کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آج ہم اور آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو دنیا سے، جھوٹ بول رہا ہے کیوں؟ دنیا کی خاطر۔ لڑائی جھگڑا کیوں ہے؟ دنیا کی خاطر۔ نمازیں قضا کر رہا ہے دنیا کی خاطر۔ زکوٰۃ نہیں دیتا دنیا کی خاطر۔
حج فرض ہو کر 7 سال ہو گئے، اب تک حج نہیں کیا، دنیا کی خاطر لوگوں کا مال غبن کیے بیٹھا ہے، دنیا کی خاطر ابا کا انتقال ہوا، چھوٹے 2 بھائیوں کو کچھ نہیں دیا اور بہن کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا، کیوں کیا تو نے یہ؟ تو پتا چلے گا دنیا کی خاطر۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، نمرود نے اللہ سے بغاوت کیوں کی تھی؟ کہو گے دنیا کی خاطر۔ فرعون اللہ کے نبی کے مقابلے میں کیوں آیا تھا؟ دنیا کی خاطر۔ ابو جہل ابو لہب نے نبی سے مخالفت کیوں کی تھی؟ دنیا کی خاطر۔ ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یزید کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے کیوں آیا تھا؟ جواب دو گے دنیا کی خاطر۔ اب خود یہ بتاؤ، جو دنیا کی خاطر اللہ رسول کے باغی بنے تھے، ان کے ہاتھ کیا دنیا آئی ہے؟ ان کے محلات کہاں ہیں؟ ان کے مکانات کہاں ہیں؟ ان کے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ ان کا سرمایہ کہاں ہے؟ ان کی آرام گاہ کہاں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جن جن لوگوں نے دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بغاوت کی، آج ایسے ظالموں کی قبروں کا نام و نشان بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین کہاں آرام کر رہے ہیں؟ گوگل پر بھی سرچ کرو گے تو مل جائے گا۔ یزید کی قبر کہاں ہے ڈھونڈ کر بتاؤ، گوگل کو بھی پتہ نہیں کہ یزید قبر میں کہاں ہے۔ فرعون کی قبر کہاں ہے بتاؤ، ابو جہل کی قبر کہاں ہے بتاؤ، نمرود کی قبر کہاں ہے بتاؤ، شداد کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ اے مسلمانوں میں پوچھتا ہوں، جنہوں نے بغاوت کر رکھا تھا ان کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا اور دنیا کی پرواہ نہیں کی، پوری دنیا میں دیکھیں ان کی مزارات ہی نہیں، ان کی مزار پر موجود مینار اور گنبد بھی چمک رہے ہیں، اور کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، اور قیامت تک یوں ہی چمکتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہندوستان میں کتنے مغل بادشاہوں نے بادشاہت کی، ان مغل بادشاہوں کی قبریں کہاں ہیں بتائیے؟ ان مغل بادشاہوں کی قبریں اگر مل بھی جائیں گی تو ان کی قبروں پر چڈی پہن کر ناپاک عیسائی فوٹو نکالتا ملے گا۔ عیسائی عورتیں ٹورسٹ کے طور پر ان کی قبروں پر گھومتی بے پردہ بے حیا نظر آئیں گی، گھومتی ہوئی۔ لیکن غریب نواز کو دیکھو، بتائیے کسی بادشاہ کا نام ہے؟ محبوب الہی کو دیکھو، مخدوم کی چوچا کو دیکھو، صابر پاک کو دیکھو، خواجہ بختیار کاکی کو دیکھو، میں جن کے نام لیتا ہوں بتاؤ ان کے پاس کہاں کی حکومت تھی؟ کون سا سرمایہ تھا؟ کون سے محلات تھے؟ ان کے پاس دنیا کی کتنی دولت تھی؟ اے مسلمانوں، یہ دنیا جمع کرنے والے نہیں تھے، یہ تو دنیا کو ٹھوکرے مار کر آئے تھے۔ جنہوں نے دنیا جمع کی تھی آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے دنیا جمع کی تھی آج ان کی قبروں پر پہنچ کر کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ رسول کی رضا کے راستے پر نکلے تھے، پوری دنیا میں دیکھیں گے ان کے گنبد کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں، اور قیامت تک یوں ہی چمکتے دمکتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جن کے پاس محلات تھے، جن کے پاس حکومتیں تھی، جن کے پاس سرمایے تھے، آج ان کی قبر پر کوئی 1 روپیہ بھی مانگنے نہیں جاتا۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ آپ تو بادشاہ تھے اس ملک کے، کچھ مجھے بھی دے دیں۔ ان کے پاس جا کر مانگنے والا کوئی نہیں۔ لیکن جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں، اس غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، دن کا اجالا نہیں، رات کے اندھیرے میں بھی منگتوں کا تانتا لگا بے رہتا ہے۔ شک سبحان اللہ۔ اور صرف وہاں لوگ مکان نہیں مانگتے، دکان نہیں مانگتے، دنیا کی دولت نہیں مانگتے۔ اے سرکار مدینہ کے پردیوانوں، اگر شادی کے 2 4 6 سال ہو جائیں، اولاد نہ ہو تو بے اولاد بھی وہاں پہنچتا ہے۔ اور صرف مسلمان نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسے یقین ہے یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے صرف دنیا کا سرمایہ نہیں، اولاد بھی مانگو گے اللہ ان کے وسیلے سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ اب یہ بھی سن لو، ایک چیز اور کلیئر کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کچھ نہیں ملتا۔
فوراً سنی کہے گا حضرت کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہمارا عقیدہ ہے ملتا ہے، ہمارا عقیدہ جو مانگو ملتا ہے۔ ہم کہیں گے تو بھی صحیح کہہ رہا ہے، تو کہے گا دونوں بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نے کہا نہیں ملتا، آپ کہہ رہے ہیں صحیح، ایک کہتا ملتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح، دونوں بات صحیح کیسے ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں 100% دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ارے جس کو نہیں ملتا وہ کہتا ہے نہیں ملتا، اور جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب بتائیے جو نبی کا گستاخ ہوگا غریب نواز اس کو دیں گے؟ جو نبی کو کہے گا معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے غریب نواز اس کو دیں گے؟ تو جو غدار ہوتا ہے، جو گستاخ نبی ہوتا ہے، وہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھی جائے تو اسے نہیں ملتا ہے، اور جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اگرچہ بے عمل بھی ہو وہاں پہنچتا ہے تو غریب نواز اس کو عطا فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور کلیئر کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو اجمیر جا رہے ہو، کیا وہاں نرسنگ ہوم ہے؟ کیا وہاں جچہ بچہ کیندر ہے؟ کوئی کہتا ہے پیسہ چاہیے تو وہاں جاتے ہو، کیا وہاں ٹکسال ہے؟ اس طرح کی باتیں میں کہتا ہوں سنیوں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، دنیا کی دولت بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ جی ایمان۔ دولت کہہ رہے ہیں ایمان۔ تو زور سے کیوں نہیں کہتے، ڈرتے کیوں ہیں؟ ایمان۔ اولاد بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ دکان بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ مکان بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ اب آپ سب نے کہا ایک زبان ہو کر ایمان، ہر ایک کے مقابلے ایمان ایمان ایمان۔ جب آپ کا ماننا ہے کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے تو اب یہ بھی بتائیں کہ یہ ایمان کی دولت ہم ہند والوں کو کس نے دیا ہے؟ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے دیا غریب ہے۔ نواز۔ کس نے دیا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ غریب نواز ہندوستان آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ بے شک سبحان آئے اللہ۔ نہیں، بھیجے گئے، اور بھیجا بھی کس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مدینے کے تاجدار نے بھیجا، آقا نے بھیجا۔ ہندوستان جاؤ، کیوں آئے تھے؟ ایمان کی دولت دینے آئے تھے، آوارہ پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے آئے تھے، 365 باطل معبودوں سے ہمیں توبہ کرانے آئے تھے۔ اب بتائیے جب ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں، اب ایمان جیسی دولت جو غریب نواز نے دیا، ہم نے مانگا نہیں تھا، ہمیں بن مانگے دے دیا، تو جو میرا غریب نواز بن مانگے ایمان کی دولت دیتا ہے، اب اس سے دنیا کی دولت مانگو گے تو کیا وہ نہیں دے سکتے ہیں؟ بے شک ضرور دیں۔ جو بن مانگے ایمان کی دولت دے، اب ان سے مانگو گے تو دنیا کا مال نہیں دے سکتے، ضرور دیں۔ اولاد نہیں دے سکتے۔ تو ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اب بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب چونکہ مہینہ بھی غریب نواز کا چل رہا ہے، ابھی چھٹی شریف گزری ہے نا، آپ کے یہاں سے بہت لوگ گئے ہوں گے بسوں میں سوار ہو کر، مزارات اولیاء کی زیارت کرتے 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 آنے جانے میں 20 دن لگتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگوں کی زندگی گزر گئی، نوجوانوں تم توجہ دو، اس کی وجہ کہ ایک طویل عمر باقی ہے، نہ جانے کون کون سے فتنے ابھی دیکھو گے۔ جی۔ غریب نواز، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہم ہند والوں کو ایمان کی دولت کس نے دیا؟ کسی چکڑالوی نے، کسی بھوچالوی نے، کسی مرزائی نے، کسی قادیانی نے، کسی نیچری نے؟ بتائیے کیا کسی رافضی نے، کیا کسی سو کالڈ اہل حدیث نے، سو کالڈ اہل قرآن نے، کسی تبلیغی نے، کسی وہابی نے، کسی دیوبندی نے ہمیں ایمان کی دولت دیا؟ تو کس نے دیا؟ آپ کو ماننا پڑے گا ایمان کی دولت ان باطل فرقے والوں نے نہیں دیا، ہمیں خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک غریب نواز نے، اور جو غریب نواز نے ایمان کی دولت ہمیں دی تو غریب نواز سے ہمیں ایمان ملا، تو غریب نواز کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو ملا، وہ طریقہ بھی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ میرا یہ عنوان نہیں، لیکن بات آئی ہے تو بتاتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں سے ثابت؟ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں ثابت؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تم کہاں سے لے کر آگئے؟ کہاں لکھا عرس منانا؟ جو لوگ گئے تھے غریب نواز کے عرس پاک میں، وہ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے۔ کتنے سال سے؟
800 سال سے. اب جب غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہو گیا کہ عرس کی بنیاد ہندوستان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت 800 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں. بے شک. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 100 سال گزرے اور عرس کب سے ہو رہا ہے؟ جی 800 سال. 800 سال سے. پتا چلا یہ بریلویوں کا بنایا طریقہ نہیں ہے بلکہ 800 سال سے ہندوستان میں ولیوں کا عرس ہو رہا ہے. اب 800 سال سے اگر عرس ہو رہا ہے تو یہ عرس کس نے کیا؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ غریب نواز کا 800 سال پہلے سب سے پہلا عرس کس نے شروع کیا تھا؟ بریلوی نے نہیں شروع کیا تھا, بوکارو والوں نے نہیں شروع کیا تھا, راج محل والوں نے نہیں شروع کیا تھا, بمبئی والوں نے نہیں شروع کیا تھا, بلکہ 800 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک انہوں نے منایا تھا جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. سبحان اللہ. بے شک. جو ہمارے آپ کے مرید نہیں تھے, جو غریب نواز کے مرید تھے, جو آج کے مدرسوں کے پڑھے نہیں تھے, 800 سال پہلے جنہوں نے پہلا عرس منایا تھا وہ غریب نواز کے تربیت یافتہ تھے, وہ غریب نواز کے شاگرد تھے, وہ غریب نواز کے مریدین تھے, وہ غریب نواز کے خلفاء تھے. انہوں نے تقریر غریب نواز سے سنا تھا, وہ نمازیں غریب نواز کے پیچھے پڑھتے تھے. اب بتائیے دین وہ زیادہ جانتے تھے کہ آج کا مولوی دین زیادہ جانتا ہے؟ اچھا 800 سال پہلے جب عرس ہوا اگر یہ غلط تھا تو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ اسی وقت روک لیتے, 2-3 سال میں ختم ہو جاتا. یہاں تک پہنچتا ہی نہیں, اور یہاں تک پہنچتا نہیں تو آج کا بریلوی بھی, آج کا سنی بھی عرس مناتا نہیں. ہم تک پہنچا. کیسے پہنچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 800 سال سے اگر غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے تو ہم تک پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روکنے والا کوئی نہیں تھا, جتنے تھے وہ سب منانے والے تھے. بے شک. سبحان اللہ. اب معلوم ہوا منانے والے شروع سے آ رہے ہیں, روکنے والے اب پیدا ہوئے ہیں. تو پہلے والے اچھے تھے کہ اب والے اچھے ہیں؟ پہلے والے. جی آج آپ صحیح ساتھ نہیں دے رہے میرا. پہلے والے زیادہ دین جانتے تھے کہ اب والے زیادہ جانتے ہیں؟ پہلے والے. ارے پہلے والوں کو تو قرآن بھی پڑھنا آتا تھا, پہلے والے تو شریعت کے پابند تھے, پہلے والے تو نمازوں کے پابند تھے, پہلے والے دھوکے باز نہیں تھے, پہلے والے مکار نہیں تھے, پہلے والے جھوٹے نہیں تھے, پہلے والے فریبی نہیں تھے, پہلے والے اللہ رسول کے باغی و غدار نہیں تھے. اب تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں لوگ داڑھی رکھ کر بھی دھوکا کرتے ہیں, لوگ ٹوپی پہن کر بھی دھوکا کرتے ہیں, اب تو مسجد کے امام ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا اب تو وہ دور آ گیا کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر بھی لوگ ٹھگی کا کاروبار کرتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پر سینکڑوں ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے. آج کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اس دور کے لوگ اچھے تھے. پتا چلا اس دور میں کوئی مخالفت کرنے والا نہیں تھا, سارے منانے والے تھے. تو پہلے والے اچھے تھے اور بعد والے ان سے برے ہیں. اب روکنے والے وہ ہیں جو آج کے, تو ان کی مانو گے کہ ان کی مانو گے؟ جی ان کی مانیں گے. اور یہ بھی سن لو اور واضح کر دوں, غریب نواز کا پہلا عرس پاک خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا, سبحان اللہ. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے منایا تھا. بے شک. آپ کا پہلا عرس پاک صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا, وہ جنہوں نے ماتے کی نگاہوں سے غریب نواز کو دیکھا تھا. غریب نواز کا عرس پاک انہوں نے منایا تھا. سبحان اللہ. ہم سنی اسی لیے مناتے ہیں کہ الحمدللہ. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جو بڑے بڑے سلطان تھے, شہنشاہ تھے, بادشاہ تھے, ان کی قبروں پر کوئی ان کی مغفرت کی دعا کرنے والا بھی آج نہیں. جو فقیر تھے, بوریا نشین تھے, پیوند والے لباس پہنتے تھے, جن کے پاس دنیا کی کوئی دولت و سرمایہ نہیں, آپ دیکھیں کہ وہ مزارات میں آرام فرما رہی ہیں. ان کے محلات تو کہیں نظر نہیں آتے. اجمیر شریف جاؤ, بلند دروازہ ملے گا, جنتی دروازہ ملے گا, شاہجہانی مسجد ملے گی, اکبری مسجد ملے گی, غریب نواز کا روضہ ملے گا, غریب نواز کا گنبد ملے گا,
لیکن پوچھو غریب نواز کی آرام گاہ کہاں ہے؟ غریب نواز رہتے کہاں تھے؟ سوتے کہاں تھے؟ کھاتے کہاں تھے؟ وہ مکان بھی تو کہیں ہوگا، وہ بھی دکھا دو۔ آپ کو کٹیا کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ ارے محل تو دور کی بات، کوئی چھوٹا سا جھوپڑا بھی نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا ان اللہ والوں نے دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بنایا ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور ہم اور آپ انہی کے نام لیوا، انہی کے ماننے والے، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی کوٹ کوٹ کر بھر گئی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ جھوٹ بولنا پڑے تو بولو، کمائی ہونی چاہیے، کم ناپنا پڑے تو ناپو، انکم ہونی چاہیے، کم تولنا پڑے تو تولو، پیسہ ملنا چاہیے۔ اپنے بھائی کا مال کھا لیا، اپنی بہن کا حق دبا لیا، پڑوسی کو پریشان کر کے اس کے کھیت کھلیان پر قبضہ کر لیا۔ ابا کے انتقال کے بعد بھائیوں کو بنا بتائے چوری چھپے سب کچھ اپنے نام پر لکھا لیا۔ اے مسلمانوں بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جانتے ہو کسی بزرگ نے کہا ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے یہ بتایا کہ اس کے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لگا ہوا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو صاف کر دے لیکن وہ دھلتا نہیں تھا۔ وہ جو بیٹا صاف موجود تھا اس نے کہا جلدی جلدی غسل دے کے کفن پہنا دو، یہ نہیں چھوٹتا تو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں چند دنوں کے بعد گھر کے اندر جھگڑا شروع ہوا۔ اب جب جھگڑا شروع ہوا تو پتا چلا اب بھائیوں میں ابا کی قبر کی مٹی ابھی سوکھی بھی نہیں ہے، آپس میں بھائی لڑ بیٹھے۔ وجہ کیا تھی؟ تو پتا چلا جو بڑا بھائی تھا ابا کے انتقال کے بعد جب اسپتال پہنچا اور پتا چلا ابا کا انتقال ہو گیا تو اسی حالت میں ابا کے انگوٹھے پر فوراً سیاہی لگا کر اس سے پہلے دوسرے بھائی بہن آئے ایک کاغذ پر مہر لگوا لیا، انگوٹھا لگوا لیا۔ اے مسلمانوں ذرا یہ سوچو کیا حال ہے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا آج ہر باپ زندگی بھر دنیا 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 کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جو پیچھے رہ جاتی ہے وہ بھی دنیا کی لالچی کتا بن کر رہ جاتی ہے، وہ بھی زندگی بھر دنیا دنیا کرتی ہے۔ اپنے باپ کا مقام تو اپنے نام کر لیا، کھیت کلیان اپنے نام کر لیا، بینک بیلنس اپنے نام کر لیا، جو کچھ فکس میں تھا اپنے نام کر لیا، اپنے نام سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن باپ کے نام پر اسے فاتحہ دینا بھی نہیں آتا، باپ کے نام پر یاسین شریف بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جب قرآن خوانی ہوتی ہے مدرسے کے بچے آتے ہیں اور بیٹھ کر تیرے باپ کے اصالے ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور بیٹا یہاں انتظام کے نام پر گھومتا رہتا ہے کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر بہت ہوا تو چنا لے کر بیٹھ جائے گا، بہت ہوا تو کھجور کی گٹلی لے کر بیٹھ جائے گا، بہت ہوا تو کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے گا۔ ہم نے تو ایسے ایسے جوان بیٹے دیکھے باپ نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی دنیا کے لیے، باپ نے حرام حلال کی پرواہ نہیں کی دنیا کے لیے، مرا تو کوٹھیاں بھی بنا گیا، منا تو فیکٹریاں بھی بنا گیا، مرا تو اپنے بیٹے کو مرتے ہی کروڑ پتی بنا گیا، لیکن جو اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا اس لائق نہیں تھا کہ جب پورا گاؤں آیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو بیٹا خود بھی نماز جنازہ کی صف میں شامل نہیں تھا۔ سبحان اللہ امام صاحب نے پوچھا ولی کون ہے؟ اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے، تو ایک کونے میں اشارہ کیا گیا، وہ پیڑ کے سائے میں جو کھڑا ہے وہ بیٹا ہے۔ آواز دی گئی بتا نماز شروع کی جائے، تو بیٹا وہیں سے اشارہ کرتا ہے حضرت پڑھائیے۔ پورا گاؤں آ کر نماز جنازہ پڑھے اور جوان بیٹا جو باپ کے مرتے ہی سب چیزوں پر قابض ہوا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے۔ باپ زندگی بھر دنیا دار رہا تو مرتے مرتے اولاد کو بھی دنیا کا کتا بنا گیا۔ بتائیے کیا ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزیں صدقے جاریہ ہوا کرتی ہیں، ان میں جانتے ہو کیا چیز؟ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہے، یعنی باپ کا انتقال ہوا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو نمازی تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو حافظ قرآن تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو عالم دین تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو مبلغ تھا، بیٹا نیکوکار تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا جتنی نیکیاں کرے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھی جائیں گی
اور اس کے مرنے والے ماں باپ کے بھی نام اعمال میں بے لکھی شک جائیں. سبحان اللہ بے شک. لیکن میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھایا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ابھی پرسوں کی بات ہے، زیادہ دور کی نہیں میرے بھائی، پرسوں کی. ہم ویسٹ بنگال کے ایک علاقے میں تھے. ایک باپ نے آ کر شکایت کی کہ حضرت میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی، 6 مہینے ہو گئے، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ ماں کا دودھ پی نہیں رہا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی دعا بتا دیں. میں نے کہا دوا لی، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ اس نے کہا ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کر لیے، سب کچھ نارمل ہے، کوئی بیماری نہیں. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کا دودھ پیتا کیوں نہیں. میں نے کہا نظر وغیرہ کا معاملہ ہوگا، آپ ایک کام کرو، صبح شام باوضو اپنے بچے کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرو. صبح شام یہ دونوں سورے پڑھ کر اس کو دم کرو، اس کو پھونکا کرو، نظر کا معاملہ ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے گا. باپ بن گیا باپ، لیکن سوچے دین سے کتنا دور. اس نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا سورہ فلق اور سورہ ناس. اس نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورے پڑھ کر اپنے بچے کو صبح شام دم کر، اللہ شفا دے گا، اللہ آرام دے گا. اس نے کہا میں کاغذ لاتا ہوں، لکھ کے دے دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ذرا سوچیں، وہ تراویح بھی پڑھتا ہوگا، وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، وہ عید بقرہ عید بھی پڑھتا ہوگا، جس کو یہ پتا نہیں کہ یہ 2 سورتیں ہیں قرآن کی. آپ ذرا سوچیں اس کو وہ دین سے کتنا غافل ہوگا. اگر اس سے کہا جائے تیرا موبائل دکھا، وہ دکھائے گا سیمسنگ کا 20 22 25 ہزار کا موبائل. ہم پوچھتے ہیں تجھے واٹس ایپ چلانا کیسے آ گیا، تجھے فیس بک چلانا کیسے آ گیا؟ یہ اینڈرائڈ کا موبائل ماں کی کوکھ سے لے کر پیدا ہوا تھا، انٹرنیٹ وائی فائی پہلے سے لگا ہوا تھا. یہ سب تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ارے دنیا داری کے چکر میں یہ دنیا کی ضرورت کی چیزیں تو نے سیکھ لی. اپنی قبر کے لیے سورہ فاتحہ نہیں سیکھ سکا، اپنی قبر کے لیے اللہ کا قرآن نہیں سیکھ سکا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آپ کے انہی علاقوں میں ہم نے گھوم گھوم کر دیکھا ہے. ارے 16 سال کے جوان کو نہیں، اگر 60 سال کے بوڑھے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے بابا مجھے آپ صرف اتنا بتاؤ، وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اگر 60 70 سال کے بوڑھے کو پوچھا جائے غسل فرض کب ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، تو جمعہ کی نماز ہی پڑھتا ہے، کم سے کم بتا وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں اور وضو ٹوٹتا کن صورتوں میں ہے، تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے الا ماشاءاللہ. ذرا سوچے ہمارا قبر میں بنے گا کیا؟ قبر میں کارخانے کا حساب ہوگا، قبر میں فیکٹری کا حساب ہوگا، قبر میں آئی پی ایل کا حساب ہوگا، قبر میں ٹک ٹاک کا حساب ہوگا، قبر میں پب جی کا حساب ہوگا. میں پوچھتا ہوں دنیا جو یہاں جمع کر کے جا رہے ہو، قبر میں جانے کے بعد اس دنیا کی ایک کوڑی کا بھی تم سے حساب ہوگا، ایک کوڑی کا. نوح علیہ السلام جنہیں اللہ نے بڑی طویل زندگی عطا کی، 900 سال سے زیادہ کی عمر نوح علیہ السلام کی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل میں نے دنیا کو ایک سرائے کی طرح پایا ہے، ایک مسافر خانے کی طرح پایا کہ ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے سے نکل گیا، بس میں نے دنیا کو ایسا پایا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 900 سال کی زندگی پانے والا اللہ کا نبی دنیا کو سوائے سرائے اور مسافر خانے کے کچھ بھی نہ سمجھیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں دنیا میں، امرت پیا ہے ہم نے کبھی موت نہیں آئے گی. وہ 900 سال کی زندگی پائے، ہم تو 90 سال بھی زندہ نہیں رہیں گے. پھر بتاؤ دنیا سے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ قبر کی تاریک وادی میں جب منکر نکیر ہم سے سوال پوچھیں گے، جسے غسل کا طریقہ معلوم نہیں، مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا 26 28 32 سال کا، جسے 5 کلمہ یاد نہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے نہ ثنا یاد نہ سورہ فاتحہ یاد، وہ قبر کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ بھلا بتائیے آپ کیسے دے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
اس غفلت کی نیند سے آپ جاگے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کئی ایسے علاقے ہیں جن علاقوں میں دور دور تک کوئی ایک بھی عالم نظر نہیں آتا ہے۔ کئی ایسے علاقے ہمارے ملک میں جہاں کئی پورے علاقے میں ایک مسجد نظر نہیں آتی ہے۔ 40 مسلمانوں کی بستی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مسجد۔ ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے نکل کر 30-40 کلومیٹر دور کہیں اور جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کر آئے، فری ہو گئے ہفتے بھر کے لیے۔ آپ کے علاقے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں مسجدوں کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، حفاظ اکرام کی کمی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یو پی، بہار، جھارکھنڈ، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، امریکہ ہو، لندن ہو، افریقہ ہو، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کو وہاں بھی امامت کرنے والے، وہاں بھی دین کی خدمت کرنے والے اکثر علماء اکرام انہی اسٹیٹس کے، انہی علاقوں کے مل جائیں گے۔ بے شک۔ لیکن یہ بھی کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ کہ چراغ تلے اندھیرا زیادہ نظر آتا ہے۔ علماء پوری دنیا میں انہی علاقوں کے ہیں جو وہاں دین و سنیت کی خدمت، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی ان آبادیوں میں سب سے زیادہ دین سے دوری اور دین سے غفلت ہے۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے آپ کے اس اجتماع میں، ہمارے علاقے میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر گاؤں کا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور جب کسی گاؤں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو اس گاؤں کا رہنے والا نوجوان پورے ہندوستان میں کہیں بھی رہتا ہو اپنے گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ بنگلور میں ہو تو وہ بھی آ گیا، بمبئی میں ہو تو وہ بھی آ گیا، دلی میں ہو تو وہ بھی آ گیا، گوا میں ہو تو وہ بھی آ گیا، کیرلا میں ہو تو وہ بھی آ گیا۔ کہتے ہم گاؤں جا رہے ہیں، ہمارے گاؤں کا سالانہ جلسہ ہے، ہمارے گاؤں کا سالانہ جلسہ ہے۔ میں کہتا ہوں سالانہ جلسے میں آپ کے یہاں چندہ دینے والوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، غریب شکل و صورت نظر آنے والا ایک بوڑھا بھی کھڑے ہو کر 500 روپیہ لکھاتا ہے، 2000 کی نوٹ تھماتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے یہ بوڑھا تو کماتا نہیں ہوگا، اس کے 2-3 بیٹے کماتے ہوں گے، دین کا جذبہ ہے، اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، آپ نے سب کو جمع کر لیا، آپ نے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی، آپ نے 1.5-2-3 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کیا، آنے والے ہر آدمی کو آپ نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلایا، آپ نے پورے گاؤں میں چراغا بھی کیا، آپ نے مجمع بھی ہزاروں کا اکٹھا کیا، لیکن محفل جب ختم ہوتی ہے تو جانے والے اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہیں، اپنے ساتھ کتنا لے کر جاتے ہیں؟ اے مسلمانوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہمارے جلسوں کا حال یہ ہے، ہماری آنے والی اکثریت، وہ چاہے جوانوں کی ہو، وہ چاہے بوڑھوں کی ہو، وہ چاہے مردوں کی ہو، وہ چاہے عورتوں کی ہو، آنے والی اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں ہے اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں ہے۔ ان جلسوں کا مقصد یہی تھا، بتاؤ، یہی تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتا ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں، اللہ اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، اس گھر کو ہرا بھرا رکھ، جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی ہے، اس کے بعد اپنے شوہر کو تیرے سجدے کے لیے جگایا کرتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کے پورے گاؤں میں یا جن گاؤں سے آپ آئے ہیں ان گاؤں میں کتنے مکانات ایسے ہیں جہاں فجر کی اذان سنتے ہی لائٹ آن ہوتی ہے؟ کتنے مکان ایسے ہیں جن گھروں سے فجر کی اذان سن کر لوگ وضو کرنا شروع کرتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں؟ کتنے مکان ایسے ہیں جہاں فجر کی اذان کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے؟ گھر کا مرد بھی بستر پر سویا پڑا ہے، گھر کی عورتیں بھی اپنے اپنے کمرے میں سوئی پڑی ہیں، نہ مردوں کو نماز کی فکر ہے نہ عورتوں کو نماز کی فکر۔ پھر کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہو رہی، روزی میں برکت نہیں ہو رہی۔ سنو مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
1450 سال پہلے فرمایا وہ مرد جو خود نماز کا پابند ہوگا، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کرتا ہوگا، اللہ اسے اس جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ سوچ بھی نہیں سکتی، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو شہروں میں رہتے ہیں، بتاؤ لاک ڈاؤن میں 6 مہینے 8 مہینے سارے کام دھندے بند تھے، بند تھا کہ نہیں تھا؟ بتاؤ، دکان والوں کی دکانیں بند، فیکٹری والوں کے کارخانے بند، نوکری والوں کے دفتر بند، سب کچھ بند، لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کھلایا ہے کہ نہیں کھلایا ہے؟ جی بلکہ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اس سال پہلی مرتبہ رمضان شریف لاک ڈاؤن میں آیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ہم اپنے اپنے گھروں میں تھے، گھر کا دسترخوان جب سحری اور افطار کا لگتا تھا، نوکری نہیں تھی، ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، لیکن میرے کریم نے کتنا کرم فرمایا کہ لاک ڈاؤن میں رمضان شریف کا مہینہ آیا، لیکن اس کے باوجود میرے رب نے نہ سحری میں کوئی کمی کی ہے اور نہ افطاری میں کوئی کمی کی۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ جو فروٹ ہمیشہ کھاتے تھے اس سال بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو۔ ایک بھجیا بھی کم ہوئی، ایک کباب بھی، ایک سموسہ بھی کم ہوا، کوئی کمی نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، میرے رب کا اتنا کرم اور احسان، پھر بھی بغاوت، پھر بھی نافرمانی، پھر بھی اللہ رسول کے نافرمان بنے بیٹھے ہیں۔ جانتے ہو ایک شخص آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ تھکے تو نہیں نا میرے بھائی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی ذرا سبحان اللہ کہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص آیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، دنیا کے لالچی انسان کا حشر کیا ہوتا ہے سنتے چلو۔ وہ شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، اپنی زندگی جو جینا تھا میں نے جی لیا، اب تمنا ہے کہ بچی کچی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں، آپ کی صحبت میں گزار دوں تاکہ کچھ آخرت بن سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور، اجازت دے دی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا، صبح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا، شام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا، آپ مصلی پر کھڑے ہوتے تو مصلی پر ساتھ کھڑا ہوتا، آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، تقریر دیتے تو وہ بھی محفل میں شامل ہوتا۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی ایک جگہ رکے کھانا کھانے کے لیے، آپ نے دسترخوان بچھایا، آپ کے پاس ایک روٹی تھی، آپ نے روٹی دسترخوان پر رکھی، اس آپ کے امتی کے پاس 2 روٹیاں تھیں، اس نے بھی 2 روٹیاں دسترخوان پر رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک روٹی کھائی، آپ کے اس امتی نے اپنی ایک روٹی کھائی، ابھی ایک روٹی بچی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کر گئے پانی لینے کے لیے، آپ پانی لے کر لوٹے تو دسترخوان سے دوسری روٹی غائب تھی۔ آپ نے اس سے کہا وہ دوسری روٹی جو یہاں تھی کہاں گئی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ روٹیاں تو 2 ہی تھی، ایک آپ نے کھایا ایک میں نے کھایا۔ آپ نے فرمایا نہیں 3 روٹی تھی، ایک تو نے کھایا ایک میں نے اور ایک یہاں پر تھی، میں پانی لینے گیا واپس آیا تو روٹی غائب، وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی تیسری روٹی تھی ہی نہیں، 2 ہی تو تھی، آپ نے تیسری کب دیکھا؟ اس نے انکار کیا۔ آپ جانتے ہو وہ کن لوگوں میں سے تھا؟ وہ انہی لوگوں میں یا اسی کی نسل کے وہ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ بے شک سبحان۔ اللہ کے نبی نے آنکھ سے دیکھا لیکن ظالم ماننے کو تیار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بحث نہیں کی، آپ اس کو لے کر چلے۔ اب دریا پار کرنے کی باری آئی، اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کر اس دریا کے پانی پر ایسے چل پڑے جیسے ہم اور آپ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ جب پانی پر چلے وہ پیچھے سے پکارا آپ تو جا رہے ہیں میں کیسے آؤں؟ آپ نے فرمایا تو بھی اللہ کا نام لے اور چل پڑ۔ اس نے بھی اللہ کا نام لیا، پانی پر چل پڑا۔ جب دونوں نے اس پانی کو دریا کو پار کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے تیرے اور میرے لیے دریا کے اوپر راستہ بنایا، بتا سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟
نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی باز نہیں آیا. کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے کہا نا تیسری روٹی کہاں تھی؟ وہ تھی ہی نہیں, 2 ہی تو روٹیاں تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھے. کھانے کا وقت ہوا, ایک ہرن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی نے ہرن کو ذبح کیا, اس کی خال کو اتارا, اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے, آپ نے اس کو بھونا, بھوننے کے بعد خود بھی کھایا, اس شخص کو بھی کھلایا, اور کھانے کے بعد ساری ہڈیاں جمع کی اور جمع کر کے فرمایا کم بزن اللہ. آپ کا یہ کہنا تھا وہ ہرن پھر پہلے کی طرح زندہ ہو گیا, اس کی خال بھی چڑھ گئی, اس میں جان بھی پڑ گئی, وہ اٹکھیلیاں کھاتا ہوا آگے جنگل میں دوڑ پڑا. اللہ کے نبی پھر اس سے مخاطب ہوئے, آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس نے اس ہرن کو ہمارے پاس بھیجا, ہمیں کھلایا پلایا اور دوبارہ اس کو زندگی عطا کر دی, سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اب بھی ظالم باز نہیں آیا. نبی کے معجزات دیکھ کر بھی ڈھیٹ تھا, انکار کرتا رہا. کہتا ہے اللہ کے نبی کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ گھوم پھر کر پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا نا روٹی 2 ہی تھی, ایک آپ نے کھایا تھا, ایک میں نے کھایا تھا, تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ گئے یہ میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. جب یہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیا دھوکہ کرے گا؟ اور اگر کچھ دن میرے ساتھ رہ لے گا تو ہو سکتا ہے میرے نام سے دھوکہ کرنا شروع کر دے. آپ نے فوراً طے کیا اب اس کو الگ کرنا چاہیے, اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ نے دریا کے کنارے کی ریت کو اکٹھا کیا, بڑا سا ڈھیر جمع کیا ریت کا, کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا. عیسیٰ علیہ السلام کا پھونکنا تھا, وہ ریت کی ڈھیر سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. ریت کا ڈھیر سارا کا سارا سونا بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے. آپ نے فرمایا ایک حصہ تیرا, ایک حصہ میرا, اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھایا تھا. یہ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی. اب جیسے ہی اس نے یہ سنا فوراً کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہوئی, اب تک میں جھوٹ بول رہا تھا, وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھایا تھا. اب کیوں قبول کیا؟ سونے کی لالچ میں, صداقت کے لیے نہیں, اطاعت کے لیے نہیں, آخرت کے لیے نہیں, سونے کی لالچ میں. کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی, وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی. آپ نے کہا اگر تو نے کھایا تھا تو کوئی بات نہیں, یہ تیسرا حصہ بھی تیرا, تیرا والا بھی تیرا, اور یہ میرا بھی تیرا. یہ سب رکھ لے, تو یہ سب رکھ لے, لیکن تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. اب تیرے میرے راستے جدا, تو یہ دنیا کا مال سنبھال میں چلا. اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کر چلے گئے. ابھی آپ کا وہاں سے گزرنا تھا, اچانک کہیں سے 2 ڈاکو آ گئے. ان دونوں ڈاکوؤں کی نظر پڑی کہ دریا کا کنارہ ہے, دور دور تک سناٹا ہے, اکیلا ایک آدمی سونے کا ڈھیر لیے بیٹھا ہے. ان دونوں نے اپنے گھوڑے سے تلوار کھینچی, آگے بڑھے. وہ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ کون ہیں, ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور دور سے چلانے لگا مجھے قتل مت کرنا, مجھے قتل مت کرنا, یہ سونا میں دینے کو تیار ہوں, مجھے مارنا مت. اب ان لوگوں نے اپنی تلوار کو نیچے کیا, کہا جب خود ہی دینے کو تیار تو کیوں مارا جائے. اب وہ دونوں قریب آئے, اس کے ساتھ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کیا. میرے پیارے آقا کے پردوانوں, اس نے سارا معاملہ بیان کر دیا. یہ سونا میرے پاس کہاں سے آیا؟ آخرکار طے ہوا ہم 3 لوگ ہیں, چلو تینوں آپس میں ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں. اب بتائیے ملا کتنا؟ آخر ملا تو ایک ہی حصہ. اب تینوں نے آپس میں ایک ایک حصہ اس کا بانٹ لیا. ڈاکوؤں نے کہا اپنی خوشی سے تو نے دے دیا, ہم اتنے خراب بھی نہیں ہیں, ہم تجھے بھی ایک حصہ دیں گے. یہ کہہ کر 3 حصے کیے, بانٹ لیا. اب ایک ڈاکو کے ذہن میں سازش پیدا ہوئی. اس نے کہا بہت دیر سے بیٹھے ہیں, ایک کام کرو تم تھوڑی دیر آپس میں گفتگو کرو, میں قریب کے کسی گاؤں میں جاتا ہوں, کوئی بازار وغیرہ ہو تو تلاش کر کے کچھ کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں. اب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا جاتا ہے اور جانے کے بعد کھانے کا سامان خریدتا ہے. یہاں ان دونوں نے جانتے ہو کیا طے کیا؟ اس آدمی نے اور ایک ڈاکو نے, اب ان کا یارانہ ہو گیا. اب ان دونوں نے طے کیا ایک کام کرتے ہیں, جب وہ واپس کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے. اب جب قتل کر دیں گے تو ایک حصے دار کم ہو جائے گا, اس میں بھی آدھا آدھا اپنے کو مل جائے گا. ان دونوں نے یہ طے کر لیا اور
وہ جو گیا تھا کھانا لینے کے لیے، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کھانا تو خریدا، ساتھ ہی بازار سے زہر بھی خرید لیا۔ اس نے کہا کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں، لے جا کر دونوں کو کھلائیں گے، مزے سے دونوں کھائیں گے اور کھا کر مر جائیں گے، پورا سونا ہم لے لیں گے۔ اب وہ اس سازش کے تحت کھانے میں زہر ملا کر لے کر آیا۔ اب ان دونوں نے پہلے سے سازش رچی تھی، جیسے ہی وہ آیا اس پر فوراً حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر کے خوش۔ اب اس سے پہلے کہ سونا بانٹ کر روانہ ہوتے، دونوں نے کہا ہمارا یہ دوست مر تو گیا لیکن مرتے مرتے ایک اچھا کام کر گیا، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر گیا، تو چلو کھانا کھا لیں پھر اپنے اپنے گھر چلتے ہیں۔ اب دونوں نے مزے سے بیٹھ کر کھانا کھایا، نتیجہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد منہ سے خون پیپ کی الٹی شروع ہوئی اور دونوں پر زہر نے اثر کیا اور کچھ دیر میں دونوں بھی تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ فرمایا گیا ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا اسی دریا کے کنارے سے گزر ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے حوارین تھے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ سونے کا ڈھیر جو کا تیوں رکھا ہوا ہے، اس کے قریب میں 3 لاشیں ہیں اور ان لاشوں کا حال یہ ہے مکمل طور پر یہ سڑ گل چکی ہیں، ان کو جنگلی درندے کھا چکے ہیں، آسمانی پرندے کھا چکے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور اس کے قریب میں سونے کا ڈھیر ہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے آئے اور آنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جو بندہ دنیا دار ہوتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں اپنے حواریوں کو بتایا کہ دیکھو دنیا کے لالچی انسان کا کیا انجام ہوتا ہے، دنیا کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جاتا ہے۔ بتائیے صحیح ہے، صحیح بات ہے نا؟ جی آج جو نمازیں قضا کر کر کے جمع کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی، ایک نماز کے قضا کرنے پر اگر تجھے 1 لاکھ کا منافع ہوتا ہو، دن میں 5 وقت نماز قضا کرے اور 5 لاکھ تو کما لے، مہینے بھر کا 1.5 کروڑ تو کما لے، سال بھر کا اربوں خربوں بھی کما لے، تو کتنا بھی کما لے، لیکن مرنے کے بعد جب تو قبر میں جائے گا تو تیری قبر بھی مٹی کی ہوگی، جیسے ایک مزدور غریب کی ہوتی ہے، اسی طرح سے تیری قبر میں بھی چٹائی ہوگی، تیری قبر میں بھی لکڑی کا برگا ہوگا، علاوہ اس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تیری قبر کی مٹی بھی، تیری قبر کی دیواریں بھی مٹی کی، اس کی چھت بھی مٹی کی، اس کی زمین بھی مٹی کی۔ بتا قبر میں لے کر کیا جائے گا؟ پھر نمازیں قضا کر کر کے تو جمع کرتا ہے، اس کا تجھے کیا فائدہ ہے؟ جو فاتحہ پڑھنا نہیں جانتے وہ تیری اولاد مزے کرنے والے ہیں، وہ اس پر قبضہ کر کے عیش کرنے والے ہیں، آخر تیرے ہاتھ کیا لگے گا؟ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر، اللہ کی بغاوت سے توبہ کر، نمازیں قضا کرنے سے توبہ کر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جانتے ہو وقت کے بادشاہ حجاج بن یوسف نے ایک چرواہے سے پوچھا اے غریب چرواہے بتا تیری زندگی کیسے گزرتی ہے؟ تو غریب چرواہے نے کہا اے بادشاہ وقت، میری آدھی زندگی تیری طرح گزر رہی ہے اور آدھی زندگی تجھ سے بہتر گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف نے سنا تو جلال آ گیا، ایک معمولی چرواہا 4 بکریوں کا مالک میرا مقابلہ، کہتا ہے آدھی زندگی تیری طرح، آدھی زندگی تجھ سے بہتر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تو نے کہا ہے اس کو ثابت کر کے بتا، اگر تو نے اس پر دلیل نہ دی تو تیری گردن مروا دوں گا۔ جانتے ہو غریب چرواہا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ وقت، جب رات ہوتی ہے تو آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ حجاج بن یوسف نے کہا ہاں سوتا ہوں۔ وہ چرواہا کہتا ہے رات ہوتی ہے تو میں بھی سو جاتا ہوں، جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہ بادشاہ ہیں کہ کیا ہیں، ایسے ہی جب میں سوتا ہوں تو مجھے بھی پتہ نہیں کہ چرواہا ہوں کہ بادشاہ ہوں، بے شک مجھے بھی پتہ نہیں۔ تو آدھی زندگی تو آپ ہی کی طرح گزر رہی ہے میری، اور اگر آدھی آپ سے بہتر بتاؤں تو کیسے؟ اس چرواہے نے کہا جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہزاروں مسائل ہوتے ہیں، کئی مقدمے ہوتے ہیں، کئی فیصلے ہوتے ہیں، کئی جنگوں کی تدبیریں ہوتی ہیں،
کئی لوگوں سے رائے مشورے اور میٹنگ ہوتی ہے. جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو فکروں میں، الجھن میں، دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں. اور میں جب سو کر اٹھتا ہوں تو چونکہ 4 بکریوں کا مالک ہوں، زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا. فکر صرف 4 بکریوں کی ہوتی ہے اور آپ کو دنیا بھر کی فکر ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے آدھی زندگی آپ سے اچھی گزر رہی ہے. سبحان اللہ بے شک. اب ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا ذرا سوچو. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ. نماز قضا کرنا پڑے تو کرو، روزہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، جھوٹ بولنا پڑے تو بولو، کم تولنا پڑے تو تولو، حرام ہو حلال ہو، جائز ہو ناجائز ہو، دولت چاہیے دولت چاہیے، وہ کسی صورت میں آئے، چاہے جہاں سے آئے، وعدہ خلافی کر کے آئے، جھوٹ بول کر آئے، کسی کا غبن کر کے آئے، جھوٹی قسمیں کھا کر آئے، چوری کر کے آئے، ٹھگی کر کے آئے، دھوکے کر کے آئے، بس مال 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 چاہیے. میں کہتا ہوں یہ جتنا بھی جمع کر لو گے، بتاؤ اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنی قبر میں لے جاؤ گے؟ ارے یہاں تو تم نے اپنے کرتے میں 3 4 جیب لگا رکھی ہے، تم نے پیجامے میں بھی جیب بنوا رکھی ہے، تم نے صدری میں بھی جیکٹ اور صدری میں بھی پاکٹ بنوا رکھا ہے. لیکن مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، جس کفن میں تمہاری اولاد لپیٹے گی، اس کفن میں تمہاری اولاد نے 1 پاکٹ بھی نہیں بنایا ہوگا کہ پاس بک ہی اندر رکھ دے، کچھ پیسہ ہی اندر رکھ دے. اپنے ساتھ بتاؤ اس قبر کے اندر کیا لے کر جانے والے ہو؟ اللہ اکبر. یہ قبر دن میں 70 مرتبہ آواز دیتی ہے، اے غافل انسان، ہوش کے ناخون لے، ان قریب تو میرے پاس آنے والا ہے. میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں دہشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں. میری زمین مٹی کی، میری دیوار مٹی کی، میری چھت بھی مٹی کی. اے زمین پر پیر پٹک کر چلنے والے غافل انسان، جب تو میرے پاس آئے گا تو پھر دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، رات بھر لوڈو کھیلتے ہو موبائل پر، رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈھونڈتے رہتے ہو، ہیروئنوں کی ننگی ننگی تصویریں ڈھونڈتے رہتے ہو. نماز قضا ہوتی ہے تو ہوئے، IPL کا فائنل نہیں چھوٹنا چاہیے، 1 اوور نہیں چھوٹنا چاہیے، 1 رن نہیں چھوٹنا چاہیے. اے میری قوم کے جوانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر پوچھا جائے 2012 کا IPL کس نے جیتا تھا، تمہارے پاس جواب ہے. فلاں کرکٹر نے کتنا اسکور بنایا تھا، تمہارے پاس جواب ہے. فلاں ہیروئن کا شوہر کون ہے، تمہارے پاس جواب ہے. اس کی سب سے ہٹ فلم کون سی، تمہارے پاس جواب ہے. اس کی نئی آنے والی فلم کون سی، تمہارے پاس جواب ہے. تمہارے پاس دنیا کے ان تمام لوگوں کا حساب کتاب ہے. لیکن اگر تم سے پوچھا جائے 5 کلمہ تجھے یاد ہے، تو تمہارے پاس بگلے جھانکنے کے سوا کوئی جواب نہیں. سبحان اللہ بے شک. قبر میں تم سے IPL کا سوال ہوگا، بگ باس کس نے جیتا تھا یہ سوال ہوگا، سیریل کون سا سب سے اچھا تھا یہ سوال ہوگا، کس ہیروئن نے کیا پہنا تھا یہ سوال ہوگا. قبر کی تاریک وادی میں تم سے جو پوچھا جائے گا، تم نے اس کے بارے میں کوئی تیاری کی ہے، تم نے اس کے بارے میں کوئی فکر کی ہے. اے سنی دعوت اسلامی کے 5ویں سالانہ سنی اجتماع میں آنے والوں، آئے تھے تو دامن گناہوں سے داغدار تھا، آئے تھے تو داڑھی منڈانے والوں میں شمار کیے جاتے تھے، آئے تھے تو سوائے جمعہ کی ہفتے بھر کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. لیکن اب جب یہاں سے لوٹ کر جاؤ گے تو طے کر کے جاؤ، اب چہرہ بش کی طرح نہیں ہوگا، اب چہرہ ٹرمپ کی طرح نہیں ہوگا، اب چہرہ نچنیوں گویوں کی طرح نہیں ہوگا، اب چہرہ ہوگا تو صدیق اکبر کی طرح ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چہرہ ہوگا تو امام جعفر صادق کی طرح ہوگا. اب چہرہ یزید کی طرح نہیں ہوگا، اب چہرہ ہوگا تو شہید کربلا امام حسین کی طرح سبحان ہوگا. اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں توبہ کرو. میں اپنی ماؤں بہنوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، اپنے بیٹوں کے لیے جب رشتہ دیکھنے جاتی ہو، اپنے بھتیجوں بھانجوں کے لیے، نواسوں پوتوں کے لیے جب رشتہ دیکھنے جاتی ہو، خاندان کی 5 6 عورتیں جاتی ہیں لڑکی دیکھنے، کوئی چلا کر، کوئی بٹھا کر، کوئی بلا کر، کوئی کہتا ہے آنکھ دیکھ لوں، کوئی کہتا ہے بال دیکھ لوں، کوئی کہتا ہے چال دیکھ لوں، کوئی کہتا ہے رنگ دیکھ لوں، ذرا کھڑی ہو جا قد دیکھ لوں. ایسا لگتا ہے بہو دیکھنے نہیں نکلے، مس ورلڈ بنانے نکلے.
ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेजने निकले हैं इसको। सब कुछ जांच परख कर देखती हैं, और बुरा मत मानना, ये जांच परख कर वो देखती हैं जो खुद भी देखने के लायक नहीं होती हैं। हम कहते तुझे भी ऐसा देखा गया होता तो अम्मा तू अभी भी कुंवारी होती, तुझे भी ऐसे जांचा परखा गया होता तो तेरी शादी भी नहीं हुई होती। रंग फीका है तो नहीं करना, कद छोटा है तो नहीं करना, आंख बड़ी है तो तकलीफ, छोटी हो गई तो तकलीफ, होठ मोटे हैं तो नहीं, पतले हो गए तो नहीं, कुछ ना कुछ बहाने। मैं कहता हूं बहू ढूंढने वालियों, अपने बेटे के लिए बहू तलाश करने वालियों, ऐसी न लाओ जो हुस्न जमाल की पैकर हो, ऐसी बहू ढूंढ कर लाओ जो फजर की नमाज में खुद भी उठती हो और आपके बेटे को भी उठाने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बहू मिल गई, हसीन ना भी हुई, जमील ना भी हुई, बाल लंबे ना भी हुए, आंखें खूबसूरत ना भी हुई, आवाज बहुत अच्छी ना भी हुई, अगर नमाजी मिल गई, कुरान की कारिया मिल गई, शब बेदार मिल गई, तेरी नस्लों को ऐसी पाकीज़ा कर देगी कि उस बहू के आने के बाद तेरे खानदान में नचनिए नहीं पैदा होंगे तो नमाजी और हाफिज कुरान पैदा होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलो सोसाइटी को, बदलो सोच और फिक्र को, संवारो अपनी आखिरत को, निकालो दिल से दुनिया की मोहब्बत को। हमारा इज्तिमा इसीलिए होता है मेरे भाई, ये कानों के चस्के के लिए नहीं है, ये आखिरत को संवारने के लिए है, ये अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए है। हमारी तकरीर में नारों का मौका न मिले तो न मिले, लेकिन हमारी तकरीर नारे न लगे, हम नार से बचाने के लिए आए हुए हैं। इतनी दूर से नारों के लिए नहीं आए, नार से बचाने के लिए आए हैं। तो बचो, कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियानी गुफ्तगू मुझसे कसदन सहवन कोई गलती खामी रह गई, मैं उलमा इकराम को जो मिंबर रसूल पर मुफ्ती इकराम बैठे हैं, इन मुफ्ती इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल को मेरा करीम क़यामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।